موضوع الدرس ما يتعلق الأحكام بالتحليل والتحريم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں اب ایک اور حکم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ابتدائے سورت میں بھی احکام تھے، پھر اس کے بعد متعدد رکوع کے اندر یہود کے احوال، ان کا بغض، ان کا عناد، ان کا مکر، ان کے خدا کا ذکر آیا. اس کے بعد پھر توازن آیا یہود و نصارہ کے درمیان میں. پھر سب سے بڑا حکم جو تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کبھی یہود اور نصارہ سے موالات نہیں کرنی چاہیے، یعنی محبت اور دلی تعلق نہ ہو. اس کو کہتے ہیں موالات. کیونکہ کافر جو ہے وہ کافر کا دوست تو ہو سکتا ہے، مسلمان کا دوست نہیں ہوتا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن کا ولی اور دوست ہے، کافر کا ولی اور دوست ہے. ان کے آپس میں جتنے بغض ہو، اختلاف ہوں، شدائد ہوں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے پہ ایک ہے. الکفر ملت واحدہ. اسی لیے اللہ نے اس صورت میں بھی اور کئی صورتوں میں تحدید فرما دی کہ خبردار کبھی یہود و نصارہ کو دوست نہ سمجھنا. یہ تمہارے بھی دوست دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن، اللہ کے رسول کے بھی دشمن. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا. تمہاری محبت اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور مومنین سے ہونی چاہیے. اور اتنا سخت حکم بھی فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ. اگر ان حقائق جاننے کے بعد کوئی کافروں سے دلی تعلق رکھتا ہے، گویا وہ بھی ان میں سے ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. تو یہ سب سے بڑا خلاصہ تھا کہ اس کو کہتے ہیں ترک موالات، کہ کافر سے کبھی دوستی نہ ہو، دلی تعلق نہ ہو. ایک ہوتا ہے مدارات، مراعات، معاملات، وہ جائز ہے کہ ہمارا کافروں سے بزنس ہے، یا ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے غیر ملک کافروں کی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. علم تو کہیں سے بھی حاصل کرو،
جہاں تک تجارتی معاملات ہیں، لین دین ہے، قرض ہے، یہ کافروں سے بھی جائز ہے۔ حضور پاک نے کئی دفعہ یہودیوں سے سامان قرض پہ لیا۔ آپس میں زندگی گزارنے کے لیے معاہدے کرنا یہ بھی جائز ہے۔ حضور پاک نے مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا کہ 10 سال کے لیے جنگ بند، ایک دوسرے کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے۔ میثاق کے مدینہ میں آپ نے یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا کہ بھی ہم آپ کے حلیف، آپ ہمارے حلیف ہیں، آپس میں بھی نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی ہم پر چڑھائی کرے گا تم بھی مدد نہیں کرو گے، اور تم پہ کوئی چڑھائی کرے گا ہم بھی اس کی مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے، بات سمجھو۔ کسی کے دکھ میں غم میں جا کے شریک ہو گیا، یہ بھی کوئی منع نہیں ہے، بلکہ ہونا چاہیے تاکہ ان کے دل پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں اسلام کے۔ منع جو ہے وہ دلی تعلق، جس کو کہتے ہیں موالات، وہ منع ہے۔ ظاہری معاملات میں اب جیسے اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں تو اب تو ہم نے ہر چیز کافروں سے خریدنی ہے۔ مسلمان تو ماشاءاللہ یعنی اللہ کی مہربانی سے پراٹھا شراٹھا پکانا جانتا ہے، سجی پکانا جانتا ہے، گوشت کی قورمہ، چھوٹی بوٹی، باربیکیو، یہ کام جانتا ہے۔ باقی ان کو تو ایک سائیکل بنانی بھی نہیں آتی ہے، سوئی بنانی بھی نہیں آتی، وہ بھی ان سے خریدتے ہیں۔ وہ نہ دیں ہماری مشینیں بیکار، ایک پرزہ نہ دیں ہوائی جہاز لینڈ ہو جائیں گے، اس میں تو ہم ختم ہو گئے۔ خیر اب تو ہم نے ترقی کر لی کہ اب کھانا بھی ہم ان کا کھاتے ہیں۔ اور مسلمان ماشاءاللہ پراٹھے کے بجائے پیزا کھاتا ہے، اٹالین پیزا، اور ڈبل روٹی کے بجائے برگر کھاتا ہے ماشاءاللہ۔ 500 800 روپے کا ایک برگر لیتا ہے، سب یہودی فرم کا بنا ہوا ہے، اس میں جو میٹیریل ہے وہ سارا یہودیوں کا ہے۔ قیمتی صابن جو تم استعمال کرتے ہو جس کی قیمت 20 ریال 50 ریال 30 ریال، وہ سب جو اس میں خنزیر کی چربی ہے۔ قیمتی ٹوتھ پیسٹ جو تم استعمال کرتے ہو نا، برش استعمال کرتے ہو، اس میں خنزیر کے بال ہوتے ہیں۔ سب سے قیمتی جو شیونگ برش ہیں جن کے ساتھ ماشاءاللہ صبح شام حضور کی سنت مٹاتے ہو، اس میں بھی خنزیر کے بال ہوتے ہیں، تاکہ اٹھتے ہوئے خنزیر کے بال تیرے منہ پہ پھر جائیں۔ ایسے کہتے ہیں جی خنزیر کا نام لو تو ایمان نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو چھوڑیں، تو خلاصہ یہ تھا کہ کافروں سے دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو جب موقع ملے گا وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ سارے احکام ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے۔ اب جو آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے اس میں پھر آیات سورۃ مائدہ احکام کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے کہ اللہ کے حلال کو حرام کرنا، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اللہ فرمائیں گے کہ بکری حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، ہم خود نہیں کر سکتے کہ ہرن حلال ہے لیکن کتا حرام ہے۔ تو تحریم جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبی بھی نہیں کر سکتا کسی چیز کو حرام۔ اللہ کے پیغمبر بھی کسی کو حرام نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کی پھر 3 قسمیں ہیں، یاد رکھو۔
کسی حلال کو حرام کرنا، اس کے 3 قسمیں یاد رکھو. ایک تو اعتقادی ہے، ایک قولی ہے اور ایک عملی ہے. کیا مانا؟ یعنی ایک چیز کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لے کہ مجھ پہ حرام ہے، تو اللہ کے حلال کو عقیدے میں حرام سمجھے تو وہ کافر ہے. کہ جب اللہ نے حلال کیا ہے تم کون حرام کہنے والے؟ ایک ہے قولی طور پہ حلال کو حرام کہنا، یعنی عقیدہ نہیں ہے لیکن زبان سے کہہ بیٹھا ہے کہ جی مجھ پہ حرام. اب اس کے ساتھ قسم بھی کھا بیٹھا کہ اللہ کی قسم مجھ پہ حرام. اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فوراً اپنی اس قسم کو توڑ ڈالو، اللہ کے آگے توبہ کرو اور مسکینوں کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلا کے کفارہ بھی ادا کرو. یہ ہے قولی طور پہ کسی حلال کو حرام کہنا، عقیدہ نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی زینب کے گھر میں تشریف لے جاتے تھے، اور حضور کی یہ عادت مبارک تھی، یاد رکھو، کہ روزانہ حضور عصر کی نماز کے بعد ہر بی بی کے گھر میں جاتے تھے. گھر تو کٹے تھے نا، ایک ہی لائن میں تھے. اچھا، اور کیا ہے، ایک ایک کمرے کا تو گھر تھا، ایک کمرہ اور آگے تھوڑا سا صحن، اور دروازے بھی کوئی نہیں، ٹاٹ پڑا ہوا. یہ گھر تھے حضور کے. آج کے عاشقوں کے محل بھی دیکھو، آج کے پیروں کے محل بھی دیکھو، ماشاءاللہ، جو حضور کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں یا باپ دادے کی قبر بیچتے ہیں. اسی لیے اقبال کلندر آدمی تھا نا، حق بات کہہ جاتا تھا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. حضور کا گھر مبارک جو تھے، یاد رکھو، یوں سمجھ لو، جہاں حضور کا قبر مبارک ہے یہ بی بی عائشہ کا گھر ہے. اس سے آگے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے. جہاں تم سلام پڑھتے ہو بی بی فاطمہ کو، حضور بی بی فاطمہ کی قبر مبارک نہیں ہے. آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد میں ہے. یہ گھر ہے بی بی فاطمہ کا. اچھا، جہاں تم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہو یہ بی بی ام سلمہ کا گھر ہے. اسی طرح پھر اسی لائن میں جس میں اب صف اول بنتی ہے، یہ سارے حضور کے گھر تھے. پہلے قریب تھے لیکن مسجد کو ضرورت پڑی تو خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں بیویوں کو جگہ دے دی گئی، گھر بنا دیا گیا اور وہ حجرے مسجد میں شامل ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ کی زندگی میں 9 بیویاں آپ کے نکاح میں رہیں. نکاح 11 کیے تھے لیکن ایک بیوی فوت ہو گئی، سیدہ خدیجہ. باقی 10 بچی، ایک کو آپ نے طلاق دے دی، ملنے سے بھی پہلے طلاق دے دی. اس بیچاری کے منہ سے کوئی کلمہ حضور کی شان کے خلاف، وہ بھی اتفاق سے، غلطی سے، تو حضور نے فرما دیا الحقی بحالک، جاؤ تم. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم کہو لفظ طلاق. اگر بیوی کو کہہ دو کہ جاؤ اپنے گھر، بس میرا طلاق، کوئی طلاق، وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. مجھ پہ حرام ہو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. آج کے بعد مجھ سے آزاد ہو وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے.
تمہاری رسی اب تمہارے کندھے پر ہے، وہ بھی طلاق ہو جاتی ہے. یہ تھوڑا کہ پھر لفظ طلاق لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے. یہ بڑا نازک بندھن ہے اور نازک رشتہ ہے، بڑا جلدی ٹوٹ جاتا ہے. تو حضور پاک جب تشریف لے جاتے تو بی بی زینب کے گھر میں اللہ کی شان ہے کسی نے ایک خالص شہد جو ہے وہ ہدیہ کیا، اور پھر اس دور میں تو شہد خالص پہاڑوں کے شہد ہوتے تھے. اب بھی پوری دنیا میں جو سب سے اعلی قیمتی انفع فائدہ دینے والا شہد ہے وہ بدر کا ہے، کیونکہ وہاں بلسان کے درخت ہے اور شہد کی مکھیاں بلسان کھا کے بیٹھتی ہیں اور شہد بناتی ہیں. اس سے زیادہ شہد پوری دنیا میں نہیں، لیکن اگر خالص ملے تو کم سے کم 5000 کا 1 کلو ملے گا. باقی تو اللہ کی رحمت ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہر جگہ ہر چیز 2 نمبر انشاءاللہ. ہم تو عمرہ بھی 2 نمبر، قربانی بھی 2 نمبر. 100 سے پیسے لے لیں گے، قربانی 10 کی کریں گے. انا للہ و انا، دوسری کی عورتوں کو اپنی بیوی بنا کے ویزا لگوا کے لے آئیں گے. اب ہم تو ہر کام میں بس ڈر لگتا ہے کیا کہیں. تو بہرحال حضور کو شہد مبارک جو ہے یاد رکھو بڑا پسند تھا. ساری زندگی حضور نے شہد استعمال فرمایا. ہر کسی نے اتنا تھا کہ سردیوں میں گرم پانی میں 2 چمچ ڈال کے چائے کی طرح پیتے تھے اور گرمیوں کے اندر شربت بنا کے گلاس میں پی لیا، لیکن پیتے روز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو خیر پوری دنیا بھی اس بات پر آ گئی ہے کہ شہد سے اچھی طاقت والی شے کوئی نہیں ہے، اور دنیا کا بہترین اینٹی بائیوٹک ہے کہ جب شوگر والوں کے زخموں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، بند نہیں ہوتے، پھر شہد کی پٹی رکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں. آنکھوں میں جتنی بیماریاں ہیں علاج شہد، سر میں سنجو ڈال کے بس ڈالنا، لیکن شہد کھا لے 2 نمبر ہوا کہ انشاءاللہ اندھے ہو جاؤ. یہ جو ہماری مسلمان برادری بیچ رہی ہے نا، انشاءاللہ پہلی سنائی سے آدمی اندھا ہو جائے گا. اور اب دنیا کی یہ بھی تحقیق آئی ہے کہ شہد جو ہے شوگر کا بھی علاج ہے، لیکن ہو خالص. یہ بھی اب جدید میڈیکل ریسرچ ہے کہ جن بیٹیوں کو حمل نہیں ہوتے، شادی ہے، جوان ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن حمل نہیں ہوتا، اس کا علاج کیا ہے کہ صبح و شام اخروٹ خالص لے کر، اگر کشمیری اخروٹ ہو تو سبحان اللہ، جموں کشمیر کا ہو تو وہ، اور اس میں شہد ڈال دیں، وہ چمچ سے خالص، وہ ناشتے میں بھی اور رات کو سوتے ہوئے بھی، کیونکہ اس میں اومیگا 3 بن جاتا ہے اور اس کو فوراً حمل ہو جاتا ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی صاحبہ شربت بنا کے پیش کرتی شاد کا، تو آپ بجائے 10 منٹ کے 20 منٹ بیٹھ جاتے. شربت پینے میں، بنانے میں بھی وقت لگ گیا. تو یہ بات جو ہے بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، ان کو بڑی ناگوار گزری کہ حضور بی بی زینب کے گھر میں زیادہ وقت کیوں لگاتے ہیں. یہ ہوتا ہے، فطری بات ہے، 2 بیویاں ہونا جلن تو ہوتی ہے، اس کو تو آپ نہیں نکال سکتے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا، بیوی ہاجرہ آپس میں آخر انبن ہوئی نا، تو حضرت ایک کو مکہ چھوڑ گیا اور ایک شام میں رہی. تو نبی کی بیوی میں بھی ہوتا ہے. یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ فطری بات. جیسے آگ کا کام جلانا ہے، سوکن کا کام جلنا ہے، یہ فطری بات ہے.
اس میں کوئی جھگڑے وغیرہ والی بات نہیں ہے، یہ نیچر ہے۔ اگر صحیح معنی میں بیوی کو محبت ہو تو کب محبوب برداشت کرتا ہے کہ میرا محبوب کسی اور کے پاس بیٹھا ہو؟ ایک ہے گزارا ہو تو پھر تو غصہ نہیں آتا نہیں۔ یا جیسے آج کل کے حالات ہیں، ماشاءاللہ میاں بیوی دونوں معزز ہیں، اسے غیرت نہیں آتی، اسے غصہ نہیں آتا، ماشاءاللہ بڑا ٹھیک ٹھاک کام چل رہا ہے۔ یہ تو دونوں معزز ہیں نا جی۔ اس کی بیوی دوسرے کے باہوں میں ڈانس کر رہی ہے، وہ اس کے ساتھ اور لڑکی ماشاءاللہ بنگلوں میں کھڑی ہوئی ڈانس کر رہی ہے، دونوں خوش ہیں اور شام کو ہنس ہنس کے واپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور دوست تعریف کریں یار تمہاری بیوی تو بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، وہ خوش ہو تو نہیں جی میری بیوی بڑی ایکٹیو ہے، بڑی آج کل کے دنیا کے ماحول کو جانتی ہے۔ اس نے کہا یار واقعی میں نے بڑا انجوائے کیا تمہاری بیوی کے ساتھ، وہ خوش رہے بغیرت اللہ دیوس، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 500 سال دور کے فاصلے پر جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن دیوس اور بغیرت دلے جو ہیں ان کو خوشبو بھی نہیں آئے گی جنت کی۔ جنت میں جانا تو بڑی بات ہے نا، وہ خوشبو سے بھی معلوم کر دیے جائیں گے پھر کہ تم نے بہت سونگ لی ہیں خوشبوئیں، بس وہی تمہارے لیے کافی ہے۔ اب محبوب محمد مصطفیٰ جیسا ہو، بی بی عائشہ اور حفصہ جیسی ہو تو کیسے غصہ نہ آئے گا؟ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر حضور پہلے تمہارے گھر میں آئے نا تو تم کہنا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ کے بدن مبارک سے ہینگ کی خوشبو آ رہی ہے۔ ہینگ ہے نا پٹھان کھاتے رہتے ہیں بیچارے، ویسے بیماریوں کا علاج بھی ہے، اور میرے پاس ہے میں بھی یہی ہوں۔ اچھا حضور کو خوشبو کے علاوہ ذرا سی بھی کوئی ہوائے کری آجر شدید نفرت تھی حضور کو بدبو سے، اس لیے بار بار آپ مسواک کرتے تھے۔ کوئی آدمی مل کے جاتا تھا پھر بھی حضور مسواک کرتے۔ بی بی عائشہ نے پوچھ لیا، حضور آپ نے تو سارے اپنے مسوڑے زخمی کر ڈالے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو بدبو پسند نہیں ہے اور میرے پاس فرشتے آ جاتے ہیں اس لیے مجھے احتیاط کرنے پڑتا۔ مطہرۃ للفم ومرضات للرب۔ اب انہوں نے پروگرام بنایا، حضور تشریف لے آئے بی بی حفصہ کے گھر میں، بی بی عائشہ کے گھر میں، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ہینگ کی عجیب سی خوشبو آ رہی ہے آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے۔ میں کہا کہ نہیں، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے، اور تو میں نے کوئی چیز کھائی نہیں، میں سمجھوں کہ اس کی وجہ سے ایسی ہوا ہے۔ تو بی بی عائشہ بڑی ذہین تھی نا، تو اس نے بات بنا لی، اس نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انہا اکلت المغافیرا، کہ وہ شہد جو ہے نا اس نے ہینگ کھایا ہو، اس مکھی نے، اس کا اثر شہد میں آ گیا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ یہی بات بی بی حفصہ نے کی تو حضور نے فرمایا واللہ انی حرمت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر آج کے بعد شہد حرام کر دیا ہے، لیکن خبردار کسی کو بتانا نہیں۔ بس آج کے بعد میں شہد نہیں پیتا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ خبردار کسی کو یہ بات نہیں بتانی کہ میں نے حرام کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کے آگے کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ فوراً کتاب آ گیا
کہ میرے نبی آپ نے میرے حلال کو حرام کر دیا صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے. لیکن آگے دیکھیں شان مصطفیٰ بھی دیکھیں، ساتھ یہ بھی فرما دیا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، ہم نے آپ کی غلطی بخش دی، معاف کر دیا، لیکن آئندہ ایسا کبھی نہ کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور نے بھی اللہ کے حلال کو حرام عقیدے میں تو نہیں کیا تھا نا، صرف کہہ دیا. اور آپ کے بیویوں پر بھی بڑا عتاب آیا سخت کہ تم اللہ کے نبی کو اپنی محبت میں آ کر دھوکے میں ڈالنا چاہتی ہو. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبکما، فون توبہ کرو. وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا اور اگر تم میرے نبی کو اسی طرح تنگ کرنے پہ تل گئی ہو تو اللہ بھی نبی کے ساتھ ہے، جبریل بھی نبی کے ساتھ ہے، صالح المؤمنین بھی نبی کے ساتھ ہیں، ملائکہ بھی نبی کے ساتھ ہیں. تم کیا بگاڑ سکتی ہو میرے نبی کا؟ اور ہو سکتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کو حکم دے اور تم کو طلاق دے دی جائے. تو اللہ کے نبی نے بھی حلال کو کہہ دیا تھا کہ حرام ہے مجھ پر. بعض علماء نے لکھا ہے حضور نے اس کا کفارہ بھی ادا کیا. کفارہ کیا ہوتا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. اللہ نے فرمایا کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ جو تمہاری حیثیت ہے اس کے مطابق. اب یہ نہیں کہ آپ پر 10 مسکینوں کے کھانے کی چٹی پڑ گئی ہے تو مسکین کہے جی مجھے تو 5 اسٹار ہوٹل میں کھلاؤ. من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ویسا کھلا دو. اور اسی طرح سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیر ہو گئی، کیونکہ حضرت ابو بکر اکثر وقت جو ہے نا حضور کی خدمت میں رہتے تھے، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، ہر نماز کے بعد. تو عشاء کے بعد بھی حضور کے ساتھ بیٹھے رہتے جب تک حضور اٹھ کے اپنے گھر نہ جاتے، دروازے تک پہنچا کے پھر ابو بکر اپنے گھر جاتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیر ہو گئی، گھر میں مہمان تھے، اب وہ حضور کو تو نہیں چھوڑ سکتے تھے. جب واپس تشریف لے آئے تو بیوی سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے تو کھانا پکا کے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں کھاتے جب تک ابو بکر نہ آئے. انہوں نے کہا ہم نے بڑا سمجھایا بھائی ابو بکر لا حول ولا قوت الا باللہ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیر بھی ہو سکتی ہے، تم کھانا کھا لو، کیوں انتظار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ابی بکر، ہم نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آئے. حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا، حالانکہ ٹھنڈے دل کے آدمی تھے، لیکن انسان ہے غصہ تو کبھی آ جاتا ہے. تو آپ وہی غصے میں آپ اللہ لا آکل، فرمایا مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. کھانا دے گئے، ان کو کہا بھی تم نے نہیں کھانے کا؟ جی ہم نے آپ کی انسان کا میں نے قسم کھا لی ہے.
انہوں نے کہا واللہ لا ناکل، ہم نے بھی قسم کھائی تیرے بغیر ہم بھی نہیں کھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق لاہور پڑھتے ہوئے گھر آئے، بیوی نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے بھی قسم کھا لی، میں نے بھی قسم کھا لی۔ انہوں نے کہا واللہ لا آکل، مجھے بھی قسم ہے اللہ کی، میں بھی نہیں کھاؤں گی اگر تم لوگ نہیں کھاتے۔ میں نے پکایا، محنت کی، نہ مہمان کھائیں نہ میرا خاوند کھائے تو میں کیا کھاؤں؟ فتفکر ابی بکر، حضرت ابو بکر نے سوچا، اس کے بعد لے آؤ کھانا لے آئے، مہمانوں کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لیا۔ کہا مہمان بھوکے رہیں یہ عیب ہے، کسی کے گھر میں مہمان آئے اور اس کو کھانا نہ ملے یہ عیب سمجھے جاتا ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں عرب لوگوں میں، ہمارے یہاں تو خیر مسئلہ یہ ہوتا ہے جب دعوت دیں تو کہتے ہیں اچھا جی تو پھر کل ہماری چائے پی لیں، یعنی آج تو دفعہ ہوں نا، یا کہہ دیں گے کہ جی آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوگا، دل تو بڑا کرتا تھا ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں لیکن آپ کی گاڑی بھی شاید جانے والی ہے۔ یہ دعوت نہیں ہوتی، یاد رکھو یہ مہمان نوازی کے خلاف۔ اب حضرت ابو بکر نے بھی کھانا کھا لیا، مہمان نے کھا لیا، بیوی نے بھی کھا لیا۔ انہوں نے کہا جب سب نے کھا لیا تو صبح کو حضور نے حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ آپ نے کیا تم نے بہت اچھا کیا، لیکن قسم کا کفارہ ادا کرو، وہ مہمان بھی کفارہ ادا کرے، تم بھی کفارہ ادا کرو، تمہاری بیوی بھی کفارہ ادا کرے کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام کیوں کر دیا کہ واللہ میں نہیں کھاؤں گا، کیوں قدم کھائی؟ تو ایسی قسم کو توڑ دینا چاہیے اور توبہ بھی کرے اور 10 مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے۔ جیسے کبھی بندہ جوش میں آ کے کہہ دیتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھائی کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں سسر کے گھر میں نہیں جاؤں گا، میں چاچے کے قسم کھا لیتا ہے تو شریعت کہتی ہے قسم توڑ دو، صلہ رحمی کرو، قسم کا کفارہ ادا کرو۔ یہ کیا قسم ہے کہ تم بھائی کے گھر میں نہیں جاؤ گے؟ اللہ نے تمہارا بھائی بنایا، تم نے تو نہیں بنایا۔ تو یہ ہے حلال کا حرام کرنا۔ ایک دفعہ کچھ صحابہ اکٹھے ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت مقداد بھی ہیں، اور بھی صحابہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج بیٹھ کے وعدہ کرتے ہیں کہ ساری رات عبادت کریں گے، روز روزہ رکھیں گے اور بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ حضور کو پتہ چلا، آپ نے بلایا، آپ نے ایسی بات کی کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی تو عمر ہے، پہلے لوگوں کی عمر ہوتی تھی 1000 سال، 500 سال، 400 سال، 300 سال، ہماری عمر کیا ہوتی ہے 60 سے 70، کوئی قریب 100 تک پہنچتا ہے۔ اچھا اگر 100 سال بھی عمر ہو، 50 سال تو رات، باقی 50 بچے، 50 میں 15 سال تک تو بالغ نہیں ہوا، باقی کتنا بچے، کتنی ہم عبادت کرتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ ہم نے کہی ہے اچھا ایکم مثلی، کون ہے تم میں سے جو میرا مقابلہ کرے، میری شان کے مطابق عمل کرے؟ انی اقوم وانام واصوم وافطر، پر میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، اگر اچھا کھانا مل جائے تو میں وہ بھی کھاتا ہوں، اچھا کپڑا مل جائے تو میں وہ بھی پہن لیتا ہوں۔ تم کون ہے ایسی باتیں کہنے؟ خبردار اللہ کے حلال کو حرام نہ کیا کرو۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ ہے، ایک صحابی تھے حضور کے اور ان پر بھی عبادت کا اتنا غلبہ ہوا کہ کئی مہینے گزر گئے وہ بیوی کے پاس جاتے ہی نہیں تھے۔ حضور کو شکایت ملی، حضور پاک نے اس صحابی کو بلایا، میں مجھے شکایت ملی ہے تم بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی سی زندگی ہے، میں عبادت میں لگا ہوا ہوں، رات کو ساری رات میں مصلی پہ ہوتا ہوں، دن کو روزہ رکھ کے سو جاتا ہوں، تو اس لیے اب خبرداری اللہ کے حلال کو حرام کرتے ہو، ہم نے اب بھی کیا کہ بیوی کے ساتھ جمع کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں روزے روزہ توڑ دو، نقلی روزہ ہے نا، روزے کے بدلے میں اور روزہ رکھ رہے ہیں، میں پہلے جا کے بیوی کا حق ادا کروں۔
اسی لیے یہ بھی مسئلہ ہے، یاد رکھو کہ اگر خاوند کو خواہش ہے یا بیوی کے جذبات بھڑک گئے ہیں اور روزہ ہے نفلی تو روزہ توڑ دو، بعد میں ایک روزہ رکھ لینا۔ نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن خاوند کو تو جہنم میں نہ جلاؤ۔ اسی لیے حکم ہے کہ ولو علی التنور، اگر بیوی تنور پہ بیٹھی روٹیاں لگا رہی ہے اور خاوند کو خواہش ہو گئی ہے روٹی چھوڑ دے، روٹی جل جائے، خاوند تو جہنم میں نہ جلے، اسی جا کے پہلے خواہش پوری کرے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ہے اللہ کے حلال کو عقیدے میں حرام سمجھے وہ کافر، ایک ہے کہ قول زبان سے کہہ بیٹھا، قسم کھائی ہے تو پھر کفارہ بھی دے اور اس کو استعمال بھی کرے، اس قصے کو ختم۔ اچھا ایک ہوتا ہے کہ نہ اعتقادن ہے نہ قولن ہے لیکن عملاً ایک چیز چھوڑ دی ہے، وہ سوچتا ہے کہ دودھ حلال ہے لیکن کہتے یار میرے لیے مجھے مضر ہے، نقصان دیتا ہے، گیسز پیدا ہو جاتی ہیں اس لیے وہ چھوڑتا ہے، یا کہتا ہے جی کہ میں دال نہیں کھا سکتا یار میرے لیے گیس ٹربل ہو جاتی ہے، یا کہتا ہے جی کہ میں گوشت نہیں کھا سکتا میرا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے اگر چھوڑتا ہے تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ اور اسی سے بعض علماء نے ان اولیاء اللہ کے حالات بھی لکھے ہیں کہ مثلا انہوں نے اچھی غذا کھانی چھوڑ دی تھی، سادہ غذا کھاتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی گناہ نہیں ہے، جیسے ظاہری بیماری سے بچنے کے لیے غذا چھوڑ سکتے ہو لیکن حرام نہیں سمجھتا اس کو، نہ قسم کھائی ہے لیکن تو وہ بھی اپنے نفس کو مارنے کے لیے محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت میں ڈالتے ہیں کہ چلو اس کو اچھی غذا نہ دو، تو وہ بھی بطور علاج درست ہے، ان پر بھی ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں نا جی کہ جنہوں نے ساری زندگی بس، میں نے خود دیکھے تھے حضرت شیخ عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی میرے خیال میں اتنی روٹی ہوتی تھی 3 انگشت کے برابر اور 1 پیالی دودھ کی 24 گھنٹے میں یہ غذا تھی، اور ماشاءاللہ 13 احشاش بشاش۔ اچھا شدید بیمار تھے حضرت لیکن چہرے پہ کوئی اثر نہیں، وجہ کیا تھی؟ اللہ کا ذکر، کہ ہر وقت زبان پہ ذکر تھا، اور ذکر تو غذا ہے مستقل۔ فرشتے کیا کھاتے ہیں؟ ان کی غذا یہ ذکر تو ہے، رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحون اللیل والنہار لا یفترون۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت مبارکہ میں، اچھا اس میں ایک اور وجہ بھی ہے اس حکم کی کہ پہلے ہم نے پڑھا ہے نا پچھلی آیت میں کہ نصرانی کو جو مسلمانوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں، کیوں منہم قسیسین و رہبان، کہ ان میں عالم بھی ہیں ان میں درویش بھی ہیں، تو اللہ نے آگے نفی کر دی کہ تم کہیں وہ راہب نہ بن جانا، رہبانیت اختیار نہ کر لینا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ تم اللہ کے حلال کو حرام کر بیٹھو، اس لیے یہ آیات آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اور حد سے بھی نہ گزر جاؤ، افراط بھی نہ ہو تفریط بھی نہ ہو کہ نہیں کھانا، اور یا یہ ہے کہ بس کھاتے رہنا پیٹ بھی نہیں بھرنا، ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے، ہمیشہ عدل پہ رہو، ہمیشہ وسط پہ رہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا
اور کھاؤ جو رزق تم کو اللہ نے دیا ہے، حلال بھی اور پسندیدہ بھی۔ لفظ حلال تو آ گیا، کبھی چیز حلال تو ہوتی ہے لیکن لذت نہیں ہوتی۔ حلالا طیبا، اور واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے، اللہ کے حکم سے کبھی تجاوز نہ کیا کرو، کبھی حد سے نہ گزرے کرو، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ محرم الحرام میں خیرات کرتے ہیں، دیگیں وغیرہ پکاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ سارا سال تمہیں حسین کا غم نہیں آتا، صرف محرم میں آتا ہے۔ یعنی ادھر کہتے ہو حسین پیاسا شہید ہو گیا، تم لوگوں کو بریانی کھلا رہے ہو اور دودھ پلا رہے ہو۔ لوگوں کو اور روزے رکھو، بھوکے مرو 5-10 دن، پتہ بھی لگے حسین کی تکلیف کا۔ یہ سب حرام ہے، بدعات ہے، رواج ہے کہ وہ چاول کھانے کے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے نا۔ حضور کی ولادت جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے اور وفات 12 ربیع الاول ہے۔ نماز جنازہ نبی پاک کا کسی نے نہیں پڑھایا، صحابہ کمرے میں داخل ہوتے تھے، درود شریف پڑھ کے باہر آ جاتے تھے، کیونکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ پر کون امام بنے؟ اور پھر جنازہ تو اس کا ہوتا ہے جس کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، آپ تو معصوم من الخطا ہیں، آپ کے لیے تو دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے صحابہ اندر جاتے، درود شریف پڑھتے، پھر 10 صحابہ نکل آتے، پھر اور 10، اس طرح جنازہ پڑھا گیا۔ وہ جو کتابوں میں آتا ہے نا کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، وہ یہ جیسے تیرا نہیں پڑھا جاتا، جیسے تیرا جنازہ ہے ایسا نہیں پڑھا گیا۔ حضور کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یعنی آپ حضور کے گناہ بخشوا رہے تھے۔ ساہیوال کے صدر مفتی عثمان صاحب کے بھائی قاری طیب کو اپنے پھانسی دے دی گئی، انا للہ، کوئی بھی ہے، بہرحال اگر وہ بے گناہ ہیں تو اللہ ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر گناہگار ہیں تو پھر شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو قتل کرے گا وہ قتل ہوگا۔ میرا 20 کا روزہ چھوٹ گیا، پتہ نہیں کس کا روزہ، 20 کا روزہ، بہرحال جو چھوٹ گیا اس کے بدلے میں روزہ رکھو بس، اور کیا ہے، 20 کا ہو، 30 کا ہو، 10 کا ہو، جو بھی ہے چھوٹ گیا روزہ کے۔ بیماری کے لیے تعویذ لینا، اگر تعویذ قرآن کی آیت ہے، حدیث رسول اللہ ہے تو جائز ہے۔ مکے کا رہائشی مدینے جائے اس کو بھی واپسی پہ احرام باندھنا ہوگا، چونکہ مدینہ منورہ میقات ہے، اور حضور پاک میقات سے کبھی بغیر احرام کے نہیں آئے، صرف فتح مکہ کے موقع پہ آئے، تو وہ بھی بتلا دیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے عمرہ کیا ہے، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال نہیں کٹوائے، 2 دن گزرے، اس 2 دن میں اگر اس نے کوئی گڑبڑ نہیں کی ہے تو بس بال کٹوا دے، کوئی حرج نہیں۔ اور اگر میاں بیوی ملے ہیں یا خوشبو والا صابن استعمال کیا، غسل کیا ہے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ نا، جب تک بال نہیں کٹوائے گی وہ احرام میں ہے۔ نماز جنازہ پڑھنی نہ آتی ہو کوئی بات، اللہ اکبر تو آتی ہے، 4 تکبیریں کہہ دو گے جنازہ ہو جائے گا۔ آپ سے پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں، بھائی میرا پرسنل، میرا نام ساری دنیا کو پتا ہے کہ محمد مکی حجازی میرا نام ہے، میرے والد کا نام مولانا خیر محمد ہے، میں اصلاً پاکستان سے ہوں، اب الحمدللہ اللہ نے یہاں رہنے کی سعادت بخشی ہے، اور پرسنل کیا کریں گے آپ؟ میری بیوی حاملہ ہے، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں اسپیکر لگے ہوئے ہیں اور حرم کی آواز بھی آتی ہے، تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی۔ یہ تو اگر اپنے ملک میں بھی ٹی وی کھول لو انشاءاللہ وہاں بھی آواز آ جائے گی، تو پھر وہیں امام کے پیچھے پڑھ لیا کرو۔
اللہ کے بندے جب صفیں نہیں ہوں گی برابر تو کہ نہیں، ویسے وہ اپنی نماز اپنی پڑھ لیا کرے گھر میں، ضروری نہیں ہے کہ امام کے پیچھے پڑھے. وہی تو ہن خیر اللہ. میری بیوی حاملہ ہے، اس کے لیے دعا کو بتا دیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ دعا مانگا کریں. ماں باپ نے بچے کو قرآن پڑھایا، وہ بھول گیا، قرآن پڑھ کے بھلانا گناہ کبیرہ ہے، وہ توبہ بھی کرے اور دوبارہ پڑھتا بھی رہے، یاد ہو نہ ہو لگا رہے بس. 5 سال سے کاروبار کی وجہ سے میں پریشان ہوں. یہ اپ ڈاؤن دنیا میں ہوتا ہے اللہ کے بندے، یہ کوئی خام خواہ ایک وہم ہوتا ہے، اس نے جادو کر دیا، اس نے رکاوٹ کر دی، اس نے اللہ کے بندے $160 قیمت تھی پیٹرول کی، 60 پہ آ گیا، وہ کس نے جادو کر دیا؟ یہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہے؟ استغفار پڑھو، اللہ برکت دے. طواف کے دوران میں 6 چکر میں میرا وضو ٹوٹ گیا، وضو کیا، وہیں سے دوبارہ طواف کر لیا، مکمل ٹھیک ہو گیا. نکاح میں حق مہر لکھا گیا ہے 3500، جبکہ میں نے ادا کیے ہیں 2000، باقی آپ کو دینے پڑیں گے ہر حال میں 2. یا دوسرا حل یہ ہے، نہیں دے سکتے ہو، بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگ لو. نہیں، کیوں ہنستے ہو مکی صاحب؟ وہ پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھتے ہو؟ نہیں، تم نے کبھی بیوی کے پاؤں پہ ہاتھ نہیں رکھا؟ معافی مانگ لو اس سے، ایک دفعہ معافی کے لیے بھی رکھ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یا ادا کرو یا معافی مانگو، یہ تو حقوق العباد ہے. اگر وضو کے دوران پانی ختم ہو جائے، جو ہے اسی کو پورا کر دو، 3 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ کر لو، وضو ہو جائے گا. زندہ آدمی کے لیے عمرہ نہیں ہے، دعا کرو، عمرہ اپنے لیے کرو. ایک عورت کو لیکوریا کی شکایت ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ جیسے مثلا عصر کی نماز کے لیے اس نے وضو کیا، تو اب مغرب کی نماز تک وہی وضو کافی ہے، طواف بھی کرے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، سب کچھ کرے، اور مغرب کے لیے پھر نیا وضو کر لے. اور ویسے کوئی نہ کوئی انڈر ویئر، کوئی گمپل وغیرہ استعمال کرے تاکہ اللہ کے حرم میں کوئی قطرہ نہ گرے. کچی گندم کھڑی ہوئی بیچنا ناجائز ہے. تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور حضور پاک بھی زندہ ہیں. یہی سعودی عرب کے علماء کا بھی عقیدہ ہے، یہی بھی رابطہ عالم اسلامی نے باقاعدہ شائع کیا ہے. اگر اس کے خلاف کوئی بیان کرتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ اس کو ہدایت ہے. کیونکہ یہاں تو فقہ حنبلی ہے، اور امام احمد بن حنبل تو عاشق رسول اللہ تھے. کیا کوئی شخص آپ کے روزے کی حاضری کی نیت کرے؟ کوئی حرج نہیں. افضل یہ ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کریں، اور جب مسجد نبوی کی نیت کرو گے تو روزہ مسجد کے اندر ہے یا باہر ہے؟ اس کی نیت بھی خود بخود ہو گئی. تو اگر حضور کا وہاں روزہ نہ ہوتا تو ہم جاتے وہاں کیا کرنے جاتے؟ مسجد بھی کیوں جائیں گے کہ مسجد نبوی ہے. یہ تو شرعی مسئلہ ہے کہ کیا مسجد کے علاوہ، جو کہ ایک حدیث آ گئی ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، اس سے علماء کہتے ہیں کہ مسجد کے بغیر، تین مسجد کے بغیر کسی چیز کی نیت ہے. علمی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ ہے. اگر کسی کے شادی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں تو نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، بلکہ ایک ٹکٹ میں تم 2 فائدے اٹھا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا شادی بے غیرت ہے یا بیوی بے غیرت ہے جو برداشت کر رہی ہے.
اگر کسی نے دم کی بکری دینی ہے اس کا گوشت خرید سکتے ہیں، اس کا بیچنا ہی حرام ہے تو خرید کیا دے سکتے ہو؟ دم کی بکری کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ذبح کر کے تقسیم کرو غریبوں میں، اور غریب بھی مکے کے، یعنی جتنے میں نہیں کر سکتے ہو، طائف میں نہیں کر سکتے، فقراء مکہ. تو جب وہ تقسیم کر رہی ہے بیچنے کا کیا مطلب؟ یہ اکثر ہوٹل والے جو ہے نا ہماری برادری، یہ ہماری اپنی برادری ہے نا، یہ عربی تھوڑے ہیں، یہ ہمیں ایک بھی عرب نہیں ہے، یاد رکھو. جو عرب ہے وہ آج بھی عرب ہے. کبھی ان کے پاس جاؤ، دیکھو ان کی مہمان نوازی کو، ان کے اکرام کو، ان کے آداب کو، ان کے روایات کو، وہ آج بھی عرب ہے. آج بھی ان سے بو آتی ہے اسی سخاوت کی جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ. یہ جو ہے نا، یہ وہی ہمارا 2 نمبر مال ہے. یہ عید والے دن حج کے موقع پر 100-200 دمبا کوئی 10 روپے ریال میں، کوئی 20 ریال میں، کوئی 30 ریال میں خرید کے بڑے بڑے فریزر بھر دیتے ہیں. سارا سال تمہیں ہوٹل پہ کھانا کھلاتے ہیں ماشاءاللہ، جو بالکل حرام. ان کو مفت مل جاتا ہے نا بھائی، 500 ریال کا دمبا جو 20 ریال میں مل جائے. اور ان کا تو کام کمانا ہے، ان کا کام یہ تھوڑا ہے کہ حلال کھائیں. میری دکان پہ 4-5 آدمی کام کرتے ہیں. دکان کے اطراف میں کئی مسجدیں ہیں، کچھ شافعی پہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ حنفی. کوئی بات نہیں، جب امام شافعی، امام مالک، امام حنبل سب حق پہ ہیں، کسی کی مسجد میں کسی امام کے پیچھے پڑھ لو، کوئی بات نہیں. تعصب نہیں ہونا چاہیے کبھی. یہ سارے راستے ہیں، لیکن منزل سب کی کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. کہتے جی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو. تم نماز سے مدد پکڑتے ہو تو نماز کس کی ہے؟ بے وقوف آدمی، جاہل آدمی. کس کی نماز پڑھتے ہو؟ تو اللہ سے مدد پکڑ رہے ہو نا. عجیب کھڑے پتہ نہیں کیا کیا مسئلے سوچتے رہتے ہیں. اللہ ہدایت ہے. طواف نیچے کریں یا دوسری میں، سب سے افضل نیچے اور کعبے کے قریب ہے. اس کے بعد جہاں جگہ ملے، حالات ہیں. غار ہرا یا غار ثور پہ نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، لیکن پہنچ گئے پڑھ لیا تو کوئی منع بھی نہیں. توبہ کرے تو قبولیت کی کیا نشانی؟ اس کے حالات بدل جائیں. مثلا زانی تھا، زنا سے توبہ کی، اب زنا چھوڑ دیا تو مانا قبول ہو گئی توبہ. داڑھی مڈاتا تھا، توبہ کر لی، اب داڑھی رکھ لی، سمجھو توبہ قبول ہو گئی. اگر وہی بدھو گھر کے گھر کو لوٹ آئے ہیں تو سمجھو توبہ قبول نہیں ہوئی. ایک ٹریول ایجنسی والا کہتا ہے 10 آدمیوں کا گروپ دیں تو میں آپ کو ایک عمرے پہ فری بھیج دوں گا. بالکل ناجائز ہے، یعنی لوگوں کو بیچتے ہیں، اب وہ لوگوں کو خریدتے ہیں. تم اس کو کہو دیکھو میں تمہاری مدد اللہ واسطے کروں گا، 10 بندے ملیں گے، 20 ملیں گے، میں لے آؤں گا. تم سے جو ہو سکے میری اللہ واسطے مدد کرنا. شرط کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں. حرم سے، مجھے حرم سے کہ قرات پسند ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، جو پسند ہے اس میں تو آ جاتے ہو نا. باقی کی تمہیں پسند نہیں، لہٰذا نماز تم نے چھوڑ دی. اگر یہ امام صاحب فوت ہو جائیں پھر تو ہمیشہ کی نماز چھوڑ دو گے. پاکستان میں کھاد نقد ریٹ 1800، ادھار 25 جائز ہے. جشن عید میلاد النبی منانا بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اگر عید میلاد منانا دین ہوتا سب سے پہلے حضرت ابو بکر مناتے، آل بیت رسول اللہ مناتے. میں گھٹنوں سے معذور ہوں، جب وضو کرتا ہوں باتھ روم میں کپڑے اتار کے وضو کرتا ہوں تو کوئی بات نہیں، کپڑے اتار کے غسل ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا. نہیں، آخر اللہ نے عقل بھی کچھ دیا ہے یا سارا مولوی مکی کو سزا دینی ہے؟
غسل جو کرتے ہو کپڑے اتار دیتے ہو نہیں اتار دیتے؟ غسل ہو جاتا ہے، وضو نہیں ہوتا، وضو بھی ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال مارچ کے مہینے میں فرعون کی لاش پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب جاتے ہیں چھوڑنے کے لیے؟ نہیں، اس سے پوچھو نا کیا تمہارے پاس چوہے کا سٹاک ہے؟ تم لے کے جاتے ہو وہاں؟ وہ تو پتھر ہے، پتھر کا کیا کریں گے چوہے؟ میں نے آپ کو کہا ان کا مقصد صرف مولوی مکی کو تنگ کرنا ہوتا ہے، ورنہ ایمان سے کہ ہزاروں سال گزر گئے، وہ ممی ہے، ایک پتھر ہے پڑا ہوا ہے، اس کو چوہے کھا کے کیا کریں گے؟ چوہے نے تم کو نہیں کھایا تو اس کو کھا جائے گا۔ ناد علی، حضرت علی کے نام سے جو پکارتے ہیں، لی خمسۃ النفسی بہا حضر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما، یہ شرک ہے۔ زندہ آدمی کا اپنا عمرہ کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو ثواب دیں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بہتر ہے یا طواف؟ جتنی دیر عمرے میں لگائیں اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو طواف افضل ہے۔ میں مکے سے باہر رہتا ہوں، پاکستان سے جو حاجی آتے ہیں عمرے کے لیے، ان کے لیے مجھے آنا پڑتا، آپ کو ضروری نہیں عمرہ کرنا، آپ تو ان کو کروا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں یا لے جا رہے ہیں۔ بہرحال جھوٹ بول کے بھی نہ لگوایا کریں، جھوٹ ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے اور سچ نجات دیتا ہے۔ شوہر کے پہلی بیوی کے بیٹے سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ یعنی شوہر کے پہلی بیوی، مجھے سمجھ نہیں آیا، اس کی بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹا ہے تو بیٹا تو اس سے نہیں، وطن تو اس کا ہے نا، تو بیٹا ہے، چاہے پہلے شوہر سے ہو دوسرے، بعد مجھے سمجھ نہیں آیا تمہارا سوال۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد القوم المجرمين اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن بچیوں کے رشتے نہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر شر سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین یہود اور حدود کی سازشوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللهم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ کاٹنگ نہیں ہے وہ